میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا نور عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی دنیا کی جو خیر و برکات عطا فرماتا ہے اور اخروی انعامات جو عطا فرماتا ہے، اللہ ہم سب کے وہ مقدر میں فرمائے۔ اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیں اور نماز کے فوائد کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کریں گے، انشاءاللہ بہت سی مفید باتیں ہوں گی۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شیء حتی تصلی علی نبیک۔ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ درود پاک کی برکات سے اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، نماز کے فوائد پر اگر گفتگو کی جائے کہ نماز کا کیا فائدہ ملتا ہے، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اور دینی اعتبار سے دیکھیں تو علماء کرام نے باقاعدہ اس پر کتب تحریر کی ہیں۔ دیگر اور فوائد جو جسمانی طور پر انسان کو حاصل ہوتے ہیں، وہ وضو سے لے کر نماز اور نماز کی مختلف حیت، کیفیات، نماز کے ارکان، قیام، رکوع، سجود، اس میں ہمیں جسم کو کیا فوائد ملتے ہیں، اگرچہ وہ بھی بہت سی گفتگو کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہونے کے ناطے نماز سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے ہمیں دنیاوی طور پر کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا کلام سورہ عنکبوت، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے تو پھر ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آ جاتا ہے کہ وہ شخص برائیوں سے باز آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بالفعل برائی سے باز نہیں آ رہا، کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے، گناہ کے کام میں پڑا ہے، تو کچھ لوگ اس کے اوپر ایسی تنقید کرتے ہیں کہ وہ گویا کہ وہ نیکی کا کام یہ بھی چھوڑ دے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ نہیں، آپ اسے نماز سے دور نہ کریں۔ برائی برائی ہے، نیکی نیکی ہے۔ تو جو نیکی کا کام کر رہا ہے اسے اور کہیں کہ ٹھیک ہے اس پہ استقامت ملے، اسے کبھی تنقید نہ بنائے۔ ہاں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ایک دن ضرور یہ نماز کا فائدہ اسے عطا فرمائے گا کہ یہ برائی اس سے دور ہو جائے گی، اور اس کی ایک حدیث پاک سے دلیل بھی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک آدمی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن کچھ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، یعنی بڑے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن ان باتوں سے روک دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس آدمی نے اس سے توبہ کر لی، یعنی ان گناہوں سے توبہ کر لی، اور اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ اب یہ تو جواب اس کے لیے ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور برائی میں ہے، ہم اسے نماز سے نہ روکیں، برائی سے روکنے کا کوئی کردار ادا کرے، سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ جو آدمی خود اپنے لیے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں لیکن برائی میں پڑا ہوا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، گناہ کے کاموں میں پڑا ہوں،
تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں نقص خرابی لازم آ رہی ہے، اور وہ خرابی کس چیز کی لازم آ رہی ہے، وہ نقص کس چیز کا لازم آ رہا ہے؟ وہ خرابی اور وہ نقص جو لازم آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نماز اس انداز سے پڑھتے ہی نہیں کہ جو نماز جس طرح پڑھنا مقصود ہے، مطلوب ہے، تو وہ نماز کما حق ہو، نماز سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ دوا ہے، ڈاکٹر کچھ دوائی دینے کے ساتھ ساتھ احتیاطیں بتاتے ہیں، اس کو یوں کرنا ہے، اس کو یوں کرنا ہے۔ ادویات کے اوقات بھی بتا دیے جاتے ہیں، کچھ پرہیز بھی بتا دیے جاتے ہیں۔ تو جب مریض ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اس دوائی کو استعمال نہیں کرتا تو ظاہر ہے دوائی تو کھائیے لیکن اس کے نتائج وہ حاصل نہیں ہوتے، فوائد نہیں ملتے۔ تو جب وہ فوائد نہ ملیں تو اب کیا وہ دوائی کو یا ڈاکٹر کی مہارت کو چیلنج کرے گا، یا اسے کچھ افراد احباب ہو سکتا ہے گھر میں ہی کچھ سمجھدار وہ یہ کہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے دوائی تو کھائی ہے لیکن ان ہدایات کا خیال نہیں کیا۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، اللہ کا قرآن سچ، حق، برحق، رب کا فرمان برحق، اور یہ فوائد ملتے ہی ملتے ہیں اور مل کر رہیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ حاصل نہیں ہو رہا، نماز میں وہ مشغول بھی ہے، نماز پڑھ بھی رہا ہے، مگر وہ برائی نہیں چھوڑ پا رہا، تو اسے ضرور اپنے اندر ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ پہلی بات، نماز کو اس طرح ادا کرنا جیسے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کیا یہ شخص ویسے کر رہا ہے؟ پہلی بات، اپنی نماز کے حوالے سے کئی نماز میں ایسی سی غلطیاں انسان کر گزرتے ہیں کہ وہ نماز ہی سرے سے اس کی ایک طرح کی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی کہ جس سے فرض ضائع ہو رہے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں کہ جس سے واجب چھوٹ رہے ہیں اور وہ شخص گناہگار ہو رہا ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں یا مستحبات چھوٹ رہے ہیں۔ ہاں، شریعت مطہرہ نے ہر ایک کے مطابق احکامات بیان کیے ہیں۔ اب کوئی آدمی بے وضو نماز پڑھے گا تو ہم اس کو یہی کہیں گے، طہارت تو اس کی شرائط میں سے ہے، تو بے وضو پڑھے گا تو اس کا مطلب وہ نتیجہ تو اس کو ملے گا ہی نہیں کسی صورت میں، کیونکہ یہاں شریعت کا پہلا حکم ہی اس نے شرط والا، اور وہ ایک پہلی فرضیت اس نے چھوڑ دی کہ جو نماز کے لیے ضروری تھی۔ تو اس لیے جیسے یہ طہارت ضروری ہے، اسی طرح نماز کے اندر بھی جو فرائض ہیں، چاہے قرات ہے، چاہے دیگر ارکان ہیں، تو ان کی تکمیل ضروری ہے۔ اسی طرح واجبات کی تکمیل ضروری ہے، اور پھر سنن، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہوگا، اور اس کے ثواب کے سنتوں کے ساتھ ہی اور مستحبات کی رعایت کر کے پڑھتا ہے تو یہ اس کو کئی طرح کے ثواب کا ذخیرہ ملے گا۔ پھر جو پڑھ رہے ہیں اس کا درست پڑھنا یہ بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز کو دیکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے انسان کے ساتھ اس کا دشمن شیطان اٹیچ ہے، لگا ہوا ہے، وہ اس کو برائیوں پہ اکساتا ہے، وہ چاہتا ہے جو نیکی کی ہے اب کسی نہ کسی طرح ختم کر دو، اس کو برائی کی طرف لے کر آ جاؤں۔ تو اس حوالے سے بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ آپ اپنی نمازوں کو یوں ضائع نہ کریں کہ شیطان وہ نیکیاں ہی گویا کہ وہ ضائع کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک حدیث پاک ہے، اس کو ہر نمازی کو یاد رہنی چاہیے۔ حدیث ارشاد فرمایا گیا، جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اللہ سے دوری کے سوا اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ یعنی وہ نماز جس کے اوپر اللہ کا قرب ملنا چاہیے، اور قرب سے مراد اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ بلند ہو، اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اب وہ نماز اگر اس کو یہ نہ دے اور اس کی نماز سے اسے یہ چیز نہ ملے تو پھر اس کا مطلب وہ نماز قرب کا نہیں بلکہ اللہ سے دوری کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اس لیے ہماری وہ نمازیں اور اس انداز سے نمازیں ہوں کہ نماز سے ہمیں یہ فوائد بھی حاصل ہو رہے ہو۔ نمازی شخص کئی طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ نماز کی برکت تو ہر ایک کو ملتی ہے، چاہے نمازی شخص کوئی گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی طہارت کا خیال رکھتا ہے، کپڑے بچاتا ہے، ناپاکی سے بچاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں مارکیٹ میں ہوں، میں آفس میں ہوں، میں گھر سے باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، تو وہ اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی طہارت کی حفاظت کرتا ہے، یہ سب چیزیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، تو یہ فائدہ نماز۔ اچھا، جب یہ ہے تو اس کے ضمن میں کئی طرح کے وہ گناہوں سے بچتا ہے، تو لہذا مطلقاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز کسی بھی گناہ سے نہیں بچاتی، نماز کئی طرح کے گناہوں سے بچاتی ہے۔ لیکن کامل نماز اور کامل مومن وہ ہے کہ جس کی نماز واقع ہی
اس کو ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچا لے، اس کو بے حیائی کے کاموں سے بھی اور برائی کے کاموں سے وہ نماز اسے بچا لے، اسے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ دوسرا نماز کا فائدہ وہ فلاح اور کامیابی ہے۔ نماز کی برکت سے وہ کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ اخروی طور پر فلاح نصیب ہو جاتی ہے، جسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ اور یہ کیفیات کیسی ہو؟ علماء کرام نے فرمایا کہ جن کی نماز میں حالت یہ کہ دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور نماز کے اندر دل ایسا لگا ہو کہ دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، وہ ساری توجہ نماز کی طرف رکھنے والے، اس کے ارکان کو بھی ایسے ادا کرنے والے جیسا حکم ہے، اور اس کی توجہ کا مرکز بھی نماز ہے، تو یہ نماز اس کے لیے سبحان اللہ آخرت میں بھی کامیابی کا یہ ذریعہ بن جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا اور اس کی فضیلت کو بیان کیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز میں وضو اچھی طرح کرے، پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے، تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے جب تک وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ہم کئی مرتبہ نماز کی فضیلتوں کو سنتے ہیں، بے شک نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرماتے اور ہم بھی بیٹھے تھے، مؤذن آگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا اور میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو گناہ اس نے فجر کی نماز اور ظہر کے درمیان میں کی۔ پھر فرمایا جب عصر کی نماز کا وقت آئے تو عصر اور ظہر کے مابین گناہ ہو، پھر مغرب کی نماز تو عصر اور مغرب کے درمیان، پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان گناہ معاف فرما دیتا ہے، پھر ہو سکتا ہے رات بھر تو وہ سوتا رہا لیکن فجر کی نماز جب اٹھ کر وضو کرے اور پھر پڑھے تو کیا ہوگا، عشاء اور فجر کے مابین بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی اس کی حسنات، اس کی نیکیاں یہ بڑھ رہی، اور یہ نماز وہ نیکی ہے کہ جس سے اسے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ناظرین کرام، عام طور پر جو یہ فضائل ہوتے ہیں تو اس سے مراد خطا، گناہ صغیرہ ہے، صغیرہ گناہ اللہ معاف فرماتا ہے، کیونکہ کئی روایات میں جب تک وہ کبیرہ سے بچتے رہیں، جب تک کبیرہ گناہ نہ کریں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو پھر ہم تمہاری سیئات کو مٹا دیں گے۔ تو وہ سیئات سے مراد خطائیں اور صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ان سے لیا گیا، تو ہمیں چاہیے بڑے گناہوں سے بچتے بھی رہیں۔ ہاں بڑے گناہ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک فائدہ اور بھی نماز کے جو فوائد ہیں کہ نفاق اور آگ سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ کیسے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے 40 دن باجماعت نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 پروانے لکھے گا، ایک پروانہ نفاق سے آزادی اور دوسرا آگ سے آزادی۔ یہ اللہ تعالیٰ انہیں نفاق سے اور آگ سے آزاد فرما دے گا۔ اور ایک فائدہ نماز میں شفا رکھی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاء، کہ بے شک نماز میں شفا ہے، قرآن میں بھی شفا ہے، نماز میں بھی شفا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو قرآن جتنا نماز میں پڑھا جائے گا وہ ظاہر ہے وہ فضیلت والا ہے، یعنی قرآن پڑھنا ثواب ہے لیکن افضل تلاوت وہ جو نماز میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ شفا حاصل کرنے کے لیے، اب وہ شفا ہر طرح کی شفا، سبحان اللہ، ظاہراً شفا بھی ہے اور کئی ایسی کہ باطنی چیزیں ہم سے دور ہو جائیں، ہمیں ان مرضوں سے بھی شفا مل جائے۔
نماز کے لیے بزرگوں کے اسلاف کے جو انداز اور طریقے، قیامت کے دن اللہ کیسے انعام دے گا۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے تم کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور کوئی دوسری چیز میں مشغول نہ ہوتے تھے۔ اچھا، پھر ایک اور گروہ آئے گا، وہ ستارے نہیں بلکہ چاند کی طرح ہوں گے، وہ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تم کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے۔ پہلا گروہ جو ستاروں کی مثل، جیسے ہی اذان سنتے تھے وضو کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لیتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ آئے گا جو چاند نہیں، سورج کی مثل ان کے چمک رہے ہوں گے، وہ سورج کی مثل ہے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم اذان سنتے ہی مسجد میں تھے، ہم اذان سنتے ہی مسجد میں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ مبارک گروہ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ ایسے انعامات عطا فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے جو اذان سنے ہی مسجد میں، پھر یا وہ افراد جو وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی ان یہ خوبصورت اعمال میں مشغول ہونا چاہیے۔ کچھ سوالات بھی آپ کے شامل کرتے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت۔ کیا مسافر سفر میں نماز قضا کر سکتا ہے؟ مسافر شخص کو نماز قضا کر دینے کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ سفر میں نماز معاف تھوڑی ہوتی، نماز تو ہے اسے، بلکہ اگر سفر شرعی ہے تو اس پر قصر احکامات آ جاتے ہیں، یعنی 4 رکعت کے فرض جو ہیں وہ 2 رکعت اس پر واجب ہو جاتے ہیں اگر وہ مسافر شرعی، وہ اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلا اور اس شہر اور اس کی حدود سے جب باہر ہو، وہاں سے لے کر جہاں تک اس نے جانا ہے 92 کلومیٹر کی مسافت ہے، تو یہ بن جائے گا مسافر شرعی۔ تو وہ جو مسافر شرعی ہے اسے قصر کے احکامات ہو جاتے ہیں، لیکن معاف نہیں ہے۔ کئی لوگ سفر میں سستی کر جاتے ہیں، وہ چاہے بائی ایئر سفر کر رہے ہوں، وہ کچھ اور ہیں، اور ہاں جی ہاں بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بائی ایئر ہیں تو اب ہم تو یہاں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کیسے پڑھیں گے؟ تو جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی نا وہ اس کا انتظام بھی کرتے ہیں، وہ تو اپنی پلاننگ میں یہ شامل کرتے ہیں کہ میں نے سفر کب شروع کرنا ہے، بیچ میں کون کون سی نمازیں کہاں پہ۔ وہ ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ میں اور دوسرے ملک میں جانے سے پہلے وہ کنفرمیشن کرتے ہیں کہ وقت باقی بچے گا یا نہیں بچے گا، یا مجھے جہاز میں ہی اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے نماز کی جن کو فکر ہے تو وہ سفر میں قطعاً نہیں چھوڑتے، اور یہ یاد رکھیں قضا کرنا بھی یوں جائز نہیں۔ ہاں صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، بعض جگہوں پہ تیمم کی اجازت مل سکتی ہے کہ پانی پر قدرت نہیں ہے، وہ وضو کر ہی نہیں سکتے، تو اب وہ تیمم کے احکامات کہاں ہیں؟ اسی طرح سفر میں ہیں، پانی ملنا ہی وہاں پہ ان کے لیے مشکل ترین یا ناممکن ہے کہ تیمم کی اجازت جہاں جہاں مل جائے تو وہاں تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، پھر سفر ایسا ہو رہا ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کر نماز ممکن ہے تو کھڑے ہو کر، وہ نہیں ہے تو پھر کہاں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت مل جائے گی۔ کوئی کشتی میں سفر کر رہا ہے، کوئی بس میں سفر کر رہا ہے، کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، یعنی نماز کو اپنے انداز سے پڑھنا ہے۔ ہاں کس نماز کو اگر آپ نے اس کے معمول سے ہٹ کر پڑھا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو ضرور دینی اور شرعی رہنمائی لینی چاہیے کہ میری یہ نماز پوری ہوئی یا نہ ہوئی۔ ایک طرح کے احکامات سب کے نہیں ہیں، ہوائی جہاز میں نماز ہو جاتی، اس کے احکامات الگ ہیں۔ اب کوئی ٹرین میں ہے تو ٹھیک ہے، آخری وقت میں اس نے نماز کو ادا کر لیا کہ ورنہ نماز قضا ہو جائے گی، لیکن چونکہ چلتی ٹرین میں نماز ادا کی ہے تو اب اسے کہا جائے گا کہ اس کا اعادہ کرنا اس پر ضروری ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اسی طرح بس ہے، کار ہے یا کوئی اور سواری، پھر آپ فرائض پڑھ رہے ہیں، وطر پڑھ رہے ہیں یا نوافل سنت پڑھ رہے ہیں تو اس کے اعتبار سے بھی احکامات مختلف ہوں گے۔ یعنی شریعت مطہرہ نے کئی جگہوں پہ رخصتیں بھی عطا فرمائی ہے، مگر یہ رخصت نہیں دے کہ کوئی نمازیں یوں سفر کا نام لے کر قضا کرتا رہے۔ ہمیں سفر بھی کرنا ہے تو اس کو شریعت کے دائرہ کار کے مطابق ان نمازوں کا پورا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ مارکیٹ بھی جائیں، میں تو کہتا ہوں اس چیز کا پورا خیال ہونا چاہیے، گھر کی خواتین کو بھی، کہ جب مارکیٹ جاتی ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ بیچ میں 2 نمازیں آئیں گی، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں مارکیٹ میں ہی ہم وہاں جا رہی ہیں کہ جگہ ہی نہیں ملے اور ہماری نمازیں قضا ہو جائے۔ یہ قطعاً
غلط ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اس کو درست کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم اگر کہیں ایسی جگہ جائیں بھی تو اس میں انتظام وہ معلومات لے رہے ہیں، ورنہ ظاہر جذبہ جن کو ہوتا ہے تو خود کوئی نہ کوئی جگہ ان کو مل بھی جاتی ہے، نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں۔ جی مزید سوال۔ محمد ظفر حسین اتاری، میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ نماز پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نماز پڑھنے سے گناہ بالکل معاف ہوتے ہیں، اور نماز میں تو ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو پکڑ کر درخت کی ہلایا اور اس سے جو پتے جس طرح جھڑیں تو آپ نے فرمایا کہ نماز سے بھی اسی طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مختلف روایات، یہاں تک فرمایا کہ کوئی نہر ہو اور وہ 5 دفعہ نہائے، کیا اس پہ میل باقی رہے گی؟ کہا نہیں، تو کہا نماز کا بھی یہی ہے، 5 دفعہ پڑھیں گے اس پر کوئی گناہ کی میل نہیں رہے گی۔ ایک روایت میں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں کیے جانے والے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب چاہے فجر اور ظہر کے درمیان، ظہر اور عصر، عصر اور مغرب، مغرب اور عشاء، اور عشاء اور فجر، یہاں تک کہ جو نمازی ہوتا ہے اس کے بیچ کے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرماتا ہے، درجے بھی بلند فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہے گناہ کبیرہ۔ عام طور پر اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ معاف فرماتا ہے، دوسرا کبیرہ وہ سچی توبہ سے معاف فرماتا ہے۔ تیسری بات میں یہاں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ یوں نہیں کہ ہم کہیں کہ نماز سے چونکہ گناہ معاف ہوتے ہیں اب ہم جو چاہیں مرضی کرتے رہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ ورنہ کئی چیزیں، حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، عمرے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے سے کئی جگہوں پہ گناہ معاف اور ہوتے ہیں، روزے سے گناہ معاف اور ہوتے ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، مختلف ایسی راتیں اور گھڑیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کہے کہ میرے سب معاف ہو گیا، میں جو مرضی کرتا رہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ تو اس لیے نماز تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اچھائی کی طرف آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں۔ نماز یہ نہیں کہتی ہمیں کہ ہم الٹا گناہوں کے اندر مبتلا رہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے قرآن اور نماز کے حوالے سے۔ آپ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں اس نمبر پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی نورانیت عطا فرمائے اور نماز کی بھی حقیقی روحانیت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن